اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ المائدہ کی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے منتخب کیا۔ حجۃ الوداع کیا ہے؟ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ ایسا ہے کہ جس میں پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہدایات ہیں۔ اور وہ دین کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ تو آج کی اس نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں حج کی فرضیت ہوئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا فرمایا 10 ہجری میں، اور اس حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 90 دن زندہ رہے۔ اس حج کا نام حجۃ الوداع ہے۔ وداع کا معنی رخصت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں صحابہ سے رخصت لے لی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور اس حج کا دوسرا نام ہے حجۃ الاسلام۔ اسلام میں جب حج فرض ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج ادا کیا۔ اور اس کا تیسرا نام ہے حجۃ التمام۔ یہ نام اس وجہ سے ہے کہ اسی حج کے موقع پر اللہ نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔ اور اس حج کا چوتھا نام ہے حجۃ البلاغ۔ بلاغ کا معنی پیغام پہنچانا۔ اس حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے جواب دے دیا کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور اس حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 40,000 صحابہ تو آپ کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے، اور دوسرے علاقوں سے جو صحابہ آئے تو 1 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے ارشاد فرمائے۔ ایک خطبہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں ارشاد فرمایا، اور دوسرا خطبہ یوم النحر
قربانی کے دن منا میں ارشاد فرمایا۔ ان دونوں خطبوں میں جو بنیادی نکات ہیں وہ 5 ہیں، اور ان کو سمجھنا، ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، اور اسی میں اس دنیا میں، اس ملک میں اسی سے امن قائم ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے لوگو مجھ سے تم حج کے احکام لے لو، سیکھو، شاید کہ اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ گویا کہ آپ نے اشارہ فرما دیا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور اسی خطبے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے ان سے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے وجہ بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے اور جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں پوچھتے تھے، کہیں بے ادبی نہ ہو۔ اللہ نے بھی منع فرمایا، لا تسألوا عن اشیاء، زیادہ سوالات مت پوچھا کرو۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اور صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی شخص آئے، اس کو تو آداب کا علم نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیہاتی شخص کے دل میں جو بات آتی ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، چھپاتا نہیں۔ وہ کوئی سوال کر لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ فماذا ترى ان نفعل، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شاید کہ اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے تو اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا حکم دیا، فرمایا اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وحجوا البیت وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ فرمایا جب تم یہ کرو گے تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پہلی اہم بات تو یہ آپ نے ارشاد فرمائی، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اور دوسری بات جو اس خطبے میں ارشاد فرمائی، فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی الأحمر الا بالتقوی۔ فرمایا اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تم سب کا باپ ایک ہے۔ اور فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، مگر تقوی کے ساتھ۔ یہ اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں
عرب والے غیر عرب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے، اور جہاں قریش اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو گھٹیا سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، ایسے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ فضیلت کا دار و مدار ظاہری چیزوں پر نہیں، فضیلت کا دار و مدار ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ تقوی اور ایمان پر ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو اور جس میں تقوی ہو وہ افضل ہوگا۔ اب لوگ فضیلت کی چیزیں کیا سمجھتے ہیں؟ شکل و صورت کو فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، مال و دولت کو فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں کہ شریف وہ ہے، معزز وہ ہے جس کے پاس دولت ہو، بڑا وہ ہے جس کے پاس عہدہ ہو، جس کے پاس محل ہو، مکان ہو، جس کے پاس سواری ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری ساز و سامان یہ فضیلت کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ فضیلت کی چیزیں یہ ظاہری ساز و سامان نہیں، فضیلت کی چیز کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ اور اس کی مثال بالکل واضح ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، قریشی نہیں ہے، عرب نہیں ہے، رنگ کالا ہے، قد کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن تقوی ہے، ایمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال سے پوچھا، اے بلال بتا تو کیا عمل کرتا ہے؟ میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ، تیرے جوتوں کی آہٹ میں سنتا ہوں۔ یہ بلال جا رہا ہے، حالانکہ بلال ابھی زمین پر زندہ ہے، بلال زمین پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوتوں کی آہٹ جنت میں سن رہے ہیں۔ یہ ہے فضیلت کا معیار۔ مال کچھ بھی نہیں، غلام تھے۔ اور دوسری طرف ابو لہب ہے، خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ، نسب میں سب سے اونچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، اولاد میں سب سے برتر، 10 بیٹے ان کے، غلام اور نوکروں میں سب سے اونچا، غلاموں اور نوکروں کی فوج ان کے پاس ہے، قریش کا سردار۔ لیکن جب ایمان نہیں، تقوی نہیں، تو قرآن میں سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کو، اور جو اس نے کمایا اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اہم بات یہ سمجھا دی کہ عزت اور شرافت اور فضیلت کا دار و مدار ایمان، اعمال صالحہ اور تقوی پر ہے۔ اگر ایک سید ہے، اونچے خاندان کا ہے، لیکن اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک موچی، ایک چمار، اور اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر ایمان ہے، وہ افضل ہے اس سید سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ، قریش سے فرمایا ایسا نہ رہو کہ تم اپنے خاندان پر فخر کرو ہم قریشی ہیں، اور قیامت کے دن دوسرے لوگ تم سے زیادہ اچھے اعمال لے کر آئیں اور تم سے آگے بڑھ جائیں، تمہارا نسب تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ تم سے اچھے اعمال لے کر آئیں۔
اور تم صرف یہ سمجھو کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ آج ہم معزز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، اس کو معزز سمجھتے ہیں، چاہے دین سے بالکل واقف نہ ہو، چاہے اس کے اندر تقوی بالکل نہ ہو، ہم اس کو معزز سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، التقوی ہا ہنا، تقوی اصل میں دل میں ہوتا ہے لیکن اس کا اثر ظاہری اعضاء پہ نظر آتا ہے۔ وہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سنو، زمانے جاہلیت کے جتنے کام تھے میرے قدموں کے نیچے روندے گئے، ختم ہو گئے۔ جاہلیت کا دور ختم ہو گیا۔ زمانے جاہلیت کے کام کیا تھے؟ قتل و غارت گری، شراب نوشی، زنا عام تھا، بے حیائی عام تھی، یہ زمانے جاہلیت کے کام تھے۔ ظلم و ستم عام تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کی تربیت جب کرتی تھی ان کو یہ سمجھاتی تھی کہ تم نے کتنے لوگوں کا خون بہانا ہے، تم نے کتنے لوگوں کو قتل کرنا ہے، یہ اس کو سمجھاتی تھی۔ اور جو مرنے والے مرتے تو موت سے پہلے وصیت کرتے اپنی اولاد کو، تم نے فلاں فلاں کو قتل کرنا ہے۔ یہ جاہلیت کے کام تھے۔ سود خوری عام تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے سارے کام میں نے اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالے، ختم ہو گئے۔ اور ان میں سے دو باتوں کا خاص طور پر اعلان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ زمانے جاہلیت میں جس نے بھی قتل کیے اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اسلام کے بعد، اب وہ خون ختم ہو گیا۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے چچزاد بھائی ربیعہ کا خون معاف کر دیا۔ وہ اسلام سے قبل اس کو قتل کیا گیا تھا، بچہ تھا، اور اس زمانے میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دیہاتوں میں کسی عورت کے پاس لے جاتے، وہ دودھ پلاتی اس کو، وہ بچہ دیہات میں لے جایا گیا، بنو بکر قبیلے نے اس کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے احکامات تھے اس کی ابتدا اپنے خاندان سے کی کہ میں نے اپنے چچزاد بھائی کا خون ختم کر دیا، معاف کر دیا۔ اور دوسرا یہ اعلان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کا سود ختم، اور سب سے پہلا سودی قرضہ جو میں نے معاف کر دیا اپنے چچا عباس کا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مالدار تھے، ان کے پاس مال تھا اور وہ سود پہ قرض دیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ قرضہ ان کا تھا لوگوں پر، سودی قرضہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا عباس کا صرف وہ نفع نہیں، اصل قرضہ بھی میں نے معاف کر دیا، سودی قرضے ختم کر دو۔ جاہلیت کے سارے کام ختم۔ لیکن آج کا جو روشن خیالی کا دور جو کہا جاتا ہے، یہ روشن خیالی لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ جاہلیت جدیدہ ہے، یہ اسی جاہلیت کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں۔ آج کل روشن خیالی کیا ہے کہ عورت بے پردہ ہو، عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلسیں ہوں، کسی سے کوئی پردہ نہ ہو، سود عام ہو، رشوت عام ہو، کسی پر کوئی پابندی نہ ہو، جو چاہے جو کچھ کرے اس پر پابندی نہ ہو، عورت آزاد ہو، اس پر شوہر کوئی پابندی نہ کرے۔ یہ آج کل کے لوگوں کا جو روشن خیالی کا دعویٰ ہے، یہ روشن خیالی وہی جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ جاہلیت کو نئے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ عورتوں کو پردہ کراؤ، کہتے ہیں یہ جہالت ہے، دقیانوسی۔ اور جو کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی الگ مجلسیں منعقد کرو، اختلاط نہ کرو،
کہتے ہیں یہ دقیانوسی ذہن ہے، جاہلیت کا ذہن ہے، قرآن کے الٹ چلتے ہیں اور اس کا نام روشن خیالی رکھتے ہیں۔ سود کو کہتے ہیں بند نہیں کر سکتے۔ ایک ہندو سینیٹر تھا، اس نے سینٹ میں کہا کہ سودی معاملہ کرنے والا قرآن میں ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی معاملے کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے تمہارے ساتھ۔ کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ اس لیے سود پر پابندی لگانی چاہیے، ہندو سینیٹر نے کہا، لیکن ہمارے مسلمان وزیروں اور ممبران اسمبلی نے کہا نہیں، یہ پابندی نہیں لگ سکتی۔ اب دیکھیں جب سود پر پابندی نہ ہو تو اللہ نے فرمایا اللہ اور رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، اسی لیے تو پاکستان ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی شعبے میں اس نے کامیابی حاصل نہیں کی، اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اور ابھی ایک نیا قانون جاری ہوا کہ کسی بینک میں عورتوں کو عبایا پہنانے کی پابندی ختم کر دو، عورتیں جیسے بھی آئیں بے پردہ آئیں بغیر عبایا کے، قانون جاری ہوا۔ تو وہی جاہلیت کا دور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاؤں کے نیچے میں نے دبا دیا، آج روشن خیالی کے نام پر اس کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن صحابہ نے سمجھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہے۔ پھر پوچھا ایو یوم ھذا، آج دن کون سا ہے؟ پھر خود بتایا الیس یوم النحر، یوم النحر کا دن نہیں؟ سب نے کہا ہے۔ پھر پوچھا ایو بلدۃ ھذہ، یہ شہر کون سا ہے؟ پھر خود بتایا الیس مکہ، الیس البلدۃ الحرام، کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے۔ تو اب مہینہ ذو الحجہ حرمت والا، دن یوم النحر حرمت والا، اور مہینہ شہر مکہ مکرمہ حرمت والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ سنو، مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے یہ دن حرمت والا ہے، اور جیسے یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اور جیسے ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے۔ آج سب سے سستا مسلمان کا خون ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ سے زیادہ محترم قرار دیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذو الحجہ سے زیادہ حرمت والا قرار دیا، آج سب سے زیادہ سستا مسلمانوں کا خون ہے۔ مسلمان کا خون ہمارے ملک میں کتنا بہایا جا رہا ہے، کتنا گرایا جا رہا ہے۔ چند ہفتے پہلے بلوچستان میں کتنا خون بہایا گیا، اور کئی سالوں سے پختونخوا میں خون بہایا جا رہا ہے، اور ابھی اس ہفتے میں کشمیر میں کتنا خون بہایا گیا، درجنوں کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ سب سے سستا مسلمان کا خون، اور سب سے سستا مسلمان کی عزت، اور سب سے سستا آج مسلمان کا مال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی کے اصول بتائے تھے ان اصولوں سے ہٹ گئے، اور اسی لیے آپ نے سن لیا کہ کل ہمارے ملک کے وزیر داخلہ نے اعلان کر دیا کہ ہمارا سسٹم ناکام ہو چکا، اعلان کر دیا ہمارا نظام ناکام ہو چکا۔
تمہارا نظام کیسے کامیاب ہوگا؟ تم نے مسلمانوں کا خون سستا سمجھا، تم نے سودی کاروبار کر کے اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا، سودی قرضے لیتے ہو، کہتے ہیں ہم نے فلاں ملک سے قرضہ وصول کر دیا، IMF سے قرضہ وصول کر دیا۔ یہ کون سا قرضہ؟ یہ سود والا قرضہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تم کیسے کامیاب ہو؟ پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ ہمارا نظام ناکام ہو چکا۔ اور پانچویں بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں تاکید فرمائی، فاتقوا اللہ فی النساء، ان کے حقوق ادا کرو، لیکن عورت کو آزادی مت دو، حقوق ادا کرو۔ یہ اس زمانے میں فرمایا جبکہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بڑی عورتوں کو جانوروں کی طرح خرید و فروخت ان کی ہوتی تھی۔ فرمایا عورت کے حقوق ادا کرو، اللہ سے ڈرو ان کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ارقاءکم، اپنے ماتحت تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے جو نوکر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون، جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جیسا لباس تم پہنتے ہو ویسا لباس ان کو پہناؤ۔ یہ پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرو۔ اس کے علاوہ یہ پانچ اہم باتیں ہیں جن پر پوری دنیا میں امن کا نظام موقوف ہے۔ یہ پانچ باتیں رائج ہوں گی تو امن آئے گا، ورنہ امن کبھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اس کو اللہ کی طاعت پر آمادہ کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے اس کو بچائے، اصل حقیقی مجاہد وہ ہے۔ اور پھر فرمایا المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اصل مہاجر حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کرے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا انتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پورا پہنچا دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کی، نصیحت کی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا الا وانی اسبقکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، وانی مکاثر بکم الامم، اور تمہاری کثرت پر میں اپنی امت پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ اور فرمایا فلا تسودوا وجہی، قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری پشیمانی کا سبب بنو۔ میں تو اپنی امت پر فخر کروں گا لیکن تمہارے اخلاق اچھے نہیں، تمہارا کردار اچھا نہیں، تم سنت سے دور ہوتے جا رہے ہو، تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پشیمانی نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہمارے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور اس پر عمل ہوگا تو پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔